لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. تو وہ حج کے دوران عورت سے قربت، کوئی گناہ و نافرمانی اور فحش اور بیہودہ کام اور بات نہ کرے. تم جو کچھ نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے معلوم کر لے گا اور جان لے گا. سفر خرچ لے لیا کرو اور بہترین توشہ اور سفر خرچ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب فضل و کرم، اس کا احسان، اس کا شکر ہے. اس بات پر کہ پھر اس سال اس نے کچھ اپنے خوش نصیب بندوں کو حج و عمرہ کے لیے اپنے گھر تک حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائی. حج و عمرہ پر جانے والے اور ہم سب مسلمانوں کو جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، جو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ حج کا پیغام کیا ہے، اس گھر کا پیغام کیا ہے جس گھر کی طرف ساری دنیا کی مسجدوں کا دشا اور رخ کیا جاتا ہے، اور نماز میں پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی کہیں رہیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں حج کے پیغام پر روشنی ڈالی جائے گی، اور حج کا یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو حج پر جا رہے ہیں یا جو حج سے فارغ ہو چکے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. خانہ کعبہ اور حج کا سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑی تعلیم جو ہے، سب سے بڑی سیکھ، وہ عقیدہ توحید کی تعلیم اور سیکھ ہے. پچھلے جمعے یہ آیت سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر اور نرمان کا حکم دیا اور جگہ بتا دیا تو اللہ نے یہ شرط لگا دی، اللہ تشرک بی شیئا، ابراہیم سن لو تم شرک سے پاک ہو. تیری ساری زندگی توحید کی اتباع و پیروی میں گزری ہے، توحید کے لیے تو نے بڑی بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور جگری دوست بنایا، اور میری طرف سے یہ آخری عزت افزائی ہے تمہارے لیے کہ تم دنیا کے لیے توحید کا مرکز اور سینٹر قائم کرو. لیکن اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تشرک بی شیئا، یہ سبق پڑھ لو کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا. خانہ کعبہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے.
حج کا بھی درس اور پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو حج و عمرہ کا موقع دے، بیت اللہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، اس کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید بالکل صاف ستھری کرنا چاہیے، اور عقیدہ توحید کو صاف ستھری رکھ کر کے مرنا چاہیے، اور اسی کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک توحید خالص درست اور نتھری اور صاف ستھری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ سارے انبیاء گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے انبیاء کتنے بچتے ہیں؟ انبیاء کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کی زندگی کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اور اصل مسلمانوں کو سنانا ہے، ہم کو اور آپ کو سنانا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے سارے عمل اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ بڑی سی بڑی طاقتور نیکی حج، جو گھر سے بے گھر ہو کر کے ادا ہوتا ہے، اچھا خاصا سرمایہ اور پیسے لگانا پڑتا ہے، اپنوں سے دور ہونا پڑتا ہے، گھر سے بے گھر، کاروبار کو قربان کر دیا کچھ دنوں کے لیے، اور بڑی پرمشقت عبادت، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد الحج المبرور، سب سے بڑا اور بہترین جہاد حج مبرور ہے، جس میں حاجی کوئی گناہ نہ کرے۔ اور جب حج مبرور کرتا ہے تو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب وہ حج کر کے اپنے وطن اپنا گھر واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح سے وہ پاک و صاف ہوتا ہے جس طرح سے اس کی ماں نے اس کو گناہوں سے پاک و صاف جنم دیا تھا۔ جس عبادت کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر اس عبادت کو حاجی نے عقیدہ توحید کی درستگی کے بغیر کیا اور کوئی شرکیہ عمل کر رہا ہے، لیحبطن عملک، تو برباد ہے وہ عمل، برباد ہے وہ عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی نہیں، آخرت میں گھاٹے سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ حج سے عقیدہ توحید کی کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے؟ دنیا کے مسلمان الگ الگ ملکوں اور خطوں سے نکل کر الگ الگ بولی بولنے والے، الگ الگ رنگت رکھنے والے، الگ الگ لباس پہننے والے، حتیٰ کہ الگ الگ قسم کے کھان پان کرنے والے، جب میقات پر پہنچتے ہیں تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب ٹھہرو، سفید رنگ کے فقیرانہ لباس اب پہنو، اپنا قومی وطنی اور گھریلو لباس اب نہیں چلے گا۔ دنیا کے جس خطے سے تم آ رہے ہو، جس ملک سے آئے ہو، ایک ہی لباس معمولی قسم کا سفید و سادہ، جو یاد دلاتا ہے انسان کو مرنے کے بعد کفن کا، یاد دلاتا ہے کہ بڑے سے بڑے امیر
اور زندگی بھر برانڈ کرنے والے بھی جب مرتے ہیں تو ان کو بھی معمولی قسم کا سفید کپڑے کا کفن ملتا ہے اور سب کو برابر ٹکڑے ملتے ہیں. اب اس پر ہم ہرے رنگ کی چادر چڑھا دیں, کلمہ لکھے ہوئے ہو, کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے, کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. نہ یہ حکم ہے, نہ اس پر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ ہے, نہ میت کو کوئی فائدہ ملے گا. بس یہ ہم اپنے پرمپرا کو نبھا رہے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو میقات پر پہنچنے کے بعد حاجی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں اور رب کی طرف سے حکم ملتا ہے. حج یہ تعلیم دیتا ہے اور یہ سیکھ دیتا ہے کہ اب تمہیں ایک ہی کلمہ بلند کرنا ہے, اور وہ پورا کے پورا کلمہ توحید کی تعلیم اور سیکھ اور درس پر مشتمل ہے. قرآن کی آیتوں کی جتنی بھی فضیلت ہو, لیکن قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے. حدیثوں کی جتنی بھی فضیلت ہو, لیکن دوسری حدیثیں نہیں پڑھ سکتے. بس سیدھا سادہ کلمہ جس کو تلبیہ کہتے ہیں وہ پکارو, جو سراسر عقیدہ توحید پر مشتمل ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سیدھے سادے بول کے یہ کلمے عقیدہ توحید کے ترانے میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو حاجی کو حکم ہوتا ہے تم اس کے سوا اور کچھ نہیں پڑھ سکتے, یہیں سے تمہارا حج شروع ہو رہا. گویا کہ پہلے عقیدے کو درست کرو, جس میں 4 بار لبیک کا لفظ آتا ہے. حاجی اللہ کے سامنے بھکاری بن کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں تیرے پکارنے پر, اے میرے رب, تیرے توفیق دینے پر. تو نے میرے لیے آسانیاں کی, میں نے حاضری دے دی. عقیدے کو درست کرو مسلمانوں. کتنے ایسے مسلمان ہیں خاص طور سے بر صغیر کے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بلایا ہے تب حج پہ آئے ہیں. کہاں گئی توحید؟ رسول اللہ کو بھی جب تک اللہ نے نہیں بلایا تھا حج نہیں کر پائے تھے. اور جس سال حج فرض ہوا اس سال آپ نے نہیں کیا بلکہ دوسرے سال کیا. اللہ کی مرضی. اللہ نے پہلے سال حج فرض ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھا تھا کہ حاجیوں کے امیر پہلے ابو بکر ہوں گے. دوسرے سال آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا, حجۃ الوداع. بڑی بدنصیبی کی بات ہے, بڑی جہالت کی بات ہے کہ آدمی لاکھوں خرچ کر کے, گھر سے بے گھر ہو کر کے, اپنے کاروبار چھوڑ کر کے, اور بڑی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حق میں حج کے سفر کو آسان کر دے, دعا یہی کرتے ہیں. بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے حج مبرور کو سب سے بہترین جہاد قرار دیا ہے. اپنے آپ سے جہاد کرنا پڑے گا حج کے دوران. مشقتوں اور پریشانیوں سے جھوجنے اور لڑنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. اے حاجی, ان ساری پریشانیوں کے باوجود اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں تو آپ کا حج درست نہیں ہوگا. تلبیہ میں یہی سبق پڑھایا جاتا ہے, 4 مرتبہ لبیک, کہ اللہ نے حاضری کی توفیق دی, اللہ نے آسانیاں کی تو حاضر ہوئے ہیں. یہ اقرار کرو پہلے, لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. رسول اللہ نہیں بلاتے ہیں حج کے لیے,
رسول اللہ سے عقیدت کس کو نہیں، محبت کس کو نہیں؟ اللہ بلاتا ہے تب حاضری نصیب ہوتی ہے اس گھر کی. اس کے بعد 2 مرتبہ لا شریک کا کلمہ آتا ہے کہ تیرا کوئی شریک و ساجھی نہیں. اقرار کرو پہلے اس کا اقرار کرو اے حاجی میقات پار کرنے سے پہلے، ورنہ تیرا حج درست نہیں ہوگا. اور ان الحمد والنعمت لک والملک، توحید کے یہ سب الفاظ ہیں. حمد و ثنا، تعریف و توصیف تیرے لیے، خوبیاں تیرے لیے. ہم تیرے ہی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیرا گنگان کرتے ہیں. ساری نعمتیں جو بندوں کو ملی ہیں، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی، سب تیری دی ہوئی اور عطا کی ہوئی ہیں. تو جب چاہے چھین لے اور جسے چاہے بے حد و حساب دے. والملک، ساری فرماروائی، ساری بادشاہت، سارے اختیارات تیرے قبض قدرت میں ہے. تو ہی مختار کل ہے. بڑا سے بڑا کوئی شخص، انبیاء کرام میں سے بھی کوئی نبی مختار کل نہیں. مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. نبی کی شان میں، نبی کی تعریف میں نبی کو مختار کل کہنا یہ نبی پر ایمان رکھنے کے خلاف ہے، اور نبی کی یہ عزت نہیں بلکہ معاذ اللہ نبی کی یہ توہین ہے. مختار کل اللہ رب العالمین ہے. بار بار سیدھے سادھے لفظوں سے توحید کا یہ پاٹ پڑھایا جاتا ہے حج کے سفر میں. 8 تاریخ 8 ذی الحج کو چھوڑو حرم شریف، نکلو مینا کے لیے، یہی کلمات بلند کرو. آپ حافظ قرآن ہیں، 30 پارے آپ کے نوکے زبان ہیں، لیکن نہیں، آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے. توحید کے یہ ترانے کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا بار بار ریویژن کرو، ریپیٹیشن کرو. 9 ذی الحج کو جب حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان گنہگار حاجیوں اور اللہ رب العالمین کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. پردہ نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ دعاؤں کو وہاں پر قبول فرماتا اللہ رب العالمین. جس میدان میں ٹھہر کر کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، اگر وہ رکن کسی حاجی سے چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا. سب سے بڑا رکن. اور یہ بھی جان لیجئے انسانیت کا سب سے بڑا مجمع بھی اسی میدان میں ہوتا ہے. میں صرف مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، انسانیت کہہ رہا ہوں. صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانوں کا سب سے بڑا مجمع جو ہوتا ہے وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے حاجیوں کا، جہاں ان گنہگار، بھکاری لیکن اللہ کے مہمان، میزبان اللہ رب العالمین، مہمان اور میزبان کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پردہ نہیں ہونے کا مطلب یہی ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا اور ہائے کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی قبول کر لیتا اللہ رب العالمین. اس لیے انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے وہ کسی پر ظلم نہ کرے، ظالم بن کر کے زندگی نہ گزارے اور ظالم بن کر کے کوئی نہ مرے. اس کے ہاتھوں کوئی مظلوم ہو کر کے نہ مرے. اگر مظلوم نے بد دعا دے دی تو اس کی بد دعا اور قبولیت کے بیچ کوئی پردہ نہیں. اللہ اور اس کی بد دعا کے بیچ کوئی پردہ نہیں. اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو میدان عرفات، جہاں پر اللہ رب العالمین
دعاؤں کو قبول فرماتا ہے خصوصیت کا، حج کا سب سے بڑا رکن۔ لیکن جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ سب سے زیادہ کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ توحید کا ترانہ گاؤ، توحید کا گیت گاؤ، کیونکہ جب تمہاری توحید درست ہو جائے گی تو تمہاری ساری نیکیاں قبول ہوں گی۔ وہ توحید کا ترانہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب کثرت سے پڑھو اس کلمے کو جو عقیدہ توحید پر سراسر مشتمل ہے۔ صبح و شام اللہ کے رسول 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ 100 بار پڑھ کر کے درس کیا لے رہے ہیں؟ تعلیم کیا لے رہے ہیں؟ سیکھ کیا لے رہے ہیں؟ توحید کی تعلیم، توحید کا درس، توحید کی سیکھ۔ ایک روایت 10 مرتبہ بھی ہے کہ صبح و شام ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھو۔ بہت آسان ہے۔ تو حجاج کرام کو حکم ہوتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے میزبان کے بیچ پردہ حائل نہیں ہے، وہاں اب توحید کے ترانے گاؤ، خوب زیادہ گاؤ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی دعا و مناجات کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی نظر و نیاز مانگی جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی منتیں مانی جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام پر جانور قربان کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جو مشکل کشا ہو اور مشکل کے وقت اس کو پکارا جائے۔ الہ میں یہ سب کچھ آتا ہے۔ الہ میں صرف یہ نہیں آتا کہ بس نمازیں پڑھ لو الہ کے نام پر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، نہ معبود ہونے میں نہ کسی صفت میں اس کا کوئی شریک۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ لہ الملک، پھر بار بار یہ لفظ آتا ہے، مختار کل اس کو مانو، دنیا و آخرت میں وہی تمہارا مختار کل ہے، ساری بادشاہتیں اس کے اختیار میں ہیں، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ ایک نمازی کو، مسلمان کو، ہر مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے تب مسلمان ہے، حکم ہوتا ہے کہ 5 مرتبہ دن میں پڑھو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جو کچھ تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے نہ دے محروم رکھے اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، بڑا سے بڑا پاورفل آدمی کو اس کا پاور، اور بڑی سی بڑی حیثیت کے مالک کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ سارے پاور، اختیارات تیرے ہاتھ میں، کہو لہ الملک، ساری شہنشاہیاں، ساری بادشاہتیں اس کے ہاتھ میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بندوں کو اتنا ہی قدرت حاصل ہے جتنی اللہ رب العالمین دے، ورنہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہے۔ حاجیوں، اس کلمے کو حکم ہوتا ہے خوب پڑھو، اور اے وہ لوگوں جو حج کے سفر پر نہیں اس سال نکل رہے ہو، اللہ نے توفیق نہیں دی، آسانی نہیں کی، یا حج نہیں کیا ہے، سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ عقیدہ توحید کو پہلے درست کرو، سچے پکے موحد بنو،
جب تمہاری توحید سچی اور پکی ہوگی تو تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، تمہاری زکاتیں قبول ہوں گی، تمہارے روزے قبول ہوں گے اور تمہارا حج بھی قبول ہوگا۔ اور اگر توحید درست نہیں تو یہ ساری مشقتیں کہیں بیکار نہ ہو جائیں جو ہم عبادت کے نام پر برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدہ توحید کو درست فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں سے جہالت کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین توحید کی تعلیم کو پوری دنیا میں عام کر دے۔ جو لوگ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں اور جو سفر پر ہیں اور جو عازم سفر ہیں، نکلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سفر کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی نگہبانی اور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق دے، جس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور حج مبرور کہتے ہیں ایسے حج کو جس میں حاجی نے کوئی گناہ جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے لے جائے، خیر و عافیت سے سب کو واپس لائے۔ اور خاص طور سے یہ دعا کیجئے گا پروپیگنڈے اور فتنے کے اس دور میں کہ خدا نخواستہ حج کے ایام میں، دنوں میں اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو میڈیا اس کو قیامت بنا کر کے اچھالتا ہے، قیامت بنا کر کے، اور یہ میسیج دینا ہوتا ہے کہ حج کیوں کرنے جاتے ہو، کیوں خطرات مول لیتے ہو، دیکھو وہاں پریشانیاں ہو جاتی ہیں، وہاں انتظام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی، کیا ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو پریشانی نہیں آتی ہے؟ تو خاص طور سے اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ حج کے یہ پورے ایام، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، شوال، ذی قعدہ اور 12ویں مہینے کے 10 ذی الحج تک، کہ ان ایام کو اللہ رب العالمین بڑے امن و شانتی کے ساتھ اور بڑے خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔